اسلامی جو پیغام ہے اس کے بعد نعتیہ شاعری سنیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ یہ لاہور شریف کی زمین ہے جہاں غریب نواز پاس رہیں گے۔ 12 کوس بازار گئے چینی خریدنے کے لیے، اور جب چینی خرید کے گھر واپس آئے تو اپنی مٹھی کو بند کیا اور پھر واپس بازار جا رہے تھے۔ غلام نے پوچھا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں سرکار صوفی حمیدی شاہ لاہوری میں پھر 12 کوس بازار جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ ابھی تو آئے ہیں، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاتھوں میں چینی لے کے جا رہا ہوں۔ کہا حضور یہ چینی؟ کہا چینی لے کے آیا تھا بازار سے، اس جھولے کو پلٹا تو اس میں ایک چیونٹی نکل آئی، اب اس چیونٹی کو اس چینی کے بیچ میں رکھ کے پھر اسی بازار لے کے بنیے کی دکان پر واپس جا رہا ہوں۔ ڈر گیا کہیں چیونٹی کا گھر اجڑ گیا، میرا بھی گھر اجڑ نہ جائے۔ بولے مجھے غریب نواز نے یہی تعلیم دی ہے۔ جو اسلام جانوروں پر اس قدر رحم کی تعلیم دیتا ہو، وہ انسانوں سے کس قدر محبت کا اعلان کرتا ہو۔ سمجھے؟ وقت نہیں ہے ورنہ اس موضوع پر بات کرتا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو لنگر غوث اعظم ہے اس کا استعمال کیجئے گا انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجئے گا۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں مائک کی۔ سید صاحب کی نعتیہ شاعری سننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولے تیار ہیں؟ ذرا دل سے کہہ دیں یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین، یا حسین۔ بس اسلام کے حوالے سے ایک بات یاد کر لیں، بڑی دنیا دیکھی میں نے 25 27 28 سالوں میں، ایک بات یاد کر لیں، اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے، اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر کسی بازار میں کسی ہوٹل پہ گئے تو ایک چائے کسی کو پلا کے پیا کرو، انشاءاللہ اسلام پھیلتا نظر آئے گا۔ اگر بسوں پہ سفر کر رہے ہو، کوئی ہندو برا مذہب کا شخص، بوڑھا، مسافر یا عورت کوئی بھی ہو، اگر وہ سیٹ کے لیے پریشان ہو تو صوفیہ کہتے ہیں اپنی سیٹ اسے دے دیا کرو، اس کے گھر تک تمہارے نبی کا دین پہنچ جائے گا۔ تم بازاروں میں 2 درجن کیلے خریدنے کے لیے جاتے ہو، 2 کیلا کسی غریب کو دے کے اپنے گھر آیا کرو، جس کے ہاتھ ہوگے اس کے گھر میں اسلام پہنچ جائے گا۔ ورنہ دنیا آج تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، کل تمہارے نسلوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنے پر پابندی لگائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات یاد کر لیں، ہمارے صوفیہ کا اسلام کیا تھا؟ بس 1 منٹ کی یہ بات ہے، اس کے بعد یہ نعتیں ہوں گی، منقبتیں ہوں گی۔ قاری ابوبکر بھائی کے پاس کئی منقبتوں کا اور فرمائشوں کا انبار ہے سید صاحب کے لیے۔ ایک بزرگ تھے جو درویش مزاج کے، میاں حضور ایک قصبے میں رہتے تھے، اپنے وقت کے ابدال تھے وہ، جن کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی تھی۔ وہ جب گوشت کی دکان پر جاتے تو قصاب انہیں خراب گوشت دیتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ کوئی لکیر فقیر کا آدمی ہے۔ سب سے خراب گوشت وہ اللہ کا ولی اپنے گھر لے کے آتا تو اس کی بیوی کہتی تم کیسے انسان ہو، جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں اتنا خراب گوشت تم گھر پہ لاتے ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ قصاب سے کہتے کیوں نہیں کہ مجھے اچھا گوشت دو؟ وہ اللہ کا ولی کچھ نہ کہتا اور شکر کے سجدے ادا کرتا۔ ایک دن وہ قصاب کی دکان پر وہ گوشت لینے کے لیے اللہ کا ولی کھڑا تھا، ایک پہچان کا انسان مل گیا، اس نے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما، کہا حضور گوشت کی دکان پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو اللہ کے ولی نے کہا گوشت خریدنے آیا ہوں۔ تب اس غلام نے کہا او قصاب، انہیں پہچان لے، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ نے مقام ابدالیت عطا فرمائی ہے، یہ دعا کرتے ہیں تو شہر میں بارش ہوتی ہے۔ جب قصاب نے انہیں دیکھا تو ڈر گیا، ہم تو ان کو روزانہ خراب گوشت دیتے تھے، آج پتا چلا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس دن قصاب نے چن چن کر کے اچھی اچھی بوٹیاں ان کے حوالے کی۔ وہ جب بوٹیاں اچھی چن رہا تھا وہ اللہ کا ولی رو رہا تھا۔ جب وہ گوشت کی اچھی بوٹیاں لے کر کے وہ اللہ کا ولی اپنے گھر گیا، جیسے اپنی بیوی کو دھلنے کے لیے دیا، پکانے کے لیے دیا، جیسے اس نے برتن میں اسے پلٹا دھلنے کے لیے، بیوی خوش ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا میرے شوہر 10 سال ہو گئے تمہارے نکاح میں مجھے آئے ہوئے، کبھی اتنا اچھا گوشت میرے گھر پہ نہیں آیا ہے، اسے گوشت کہتے ہیں، اب تک تم نے 10 سال پتہ نہیں ہمیں کیا کھلایا ہے، گوشت یہ ہے، بوٹی اسے کہتے ہیں، اچھا گوشت اسے کہتے ہیں۔ اتنا سنا تو اللہ کے ولی رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے آنسو سے داڑھی پی گئی۔ ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر روتے کیوں ہو؟ تو اس اللہ کے ولی نے رو کے کہا میرے حصے کی خراب بوٹیاں آج جس کے گھر گئی ہوں گی اس کے بچوں کو بہت تکلیف ہو گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ وہ کہنے لگے میرا پیٹ تو دال چاول سے بھی بھر سکتا ہے۔ اے لوگوں اپنے گھر میں اسلامی سخاوتی معاشرے کی دعوت دے ڈالو۔
اپنے دسترخوان کی نعمتیں دوسروں تک پہنچاؤ، جو پیغام حضرت علامہ اقبال صاحب نے دیا ہے۔ میں نے گفتگو کی تھی یوٹیوب پر اسلام کے حوالے سے، بنگلور میں غیر مسلمہ لڑکی نے اس گفتگو کو سنا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، خدا کی قسم۔ اس نے کہا اسلام جب ایسی تعلیم دیتا ہے تو پھر اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ ایک لمبی فائل موجود ہے، بس دوستو بہت بہت مبارک ہو، دعا کرو اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سرکار گلزار ملت کے جانے کے بعد بھی بیٹھے ہیں، میری نظر میں قاری ابوبکر بھائی مزمل صاحب یہ غوث پاک کی کرامت ہی ہے ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی تعداد میں، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیں، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، جہاں لوگ تھے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا اس خوشخبری میں اپنے ہاتھوں اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، دل سے بولے کہ دے سبحان اللہ۔ بس بہت بہت شکریہ۔ وہ جس کلام کے لیے آپ انتظار میں تھے حضور سید عبدالوسیع میاں شاہ صاحب اللہ کے، اور اسے اس کلام کو بھی سننا ہے جو مدینہ شریف میں ابھی حضور کی بارگاہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ کتنے لوگ مدینہ شریف جائیں گے؟ میں سید صاحب کے بعد اعلان کر دوں گا، بھائی پڑھ لوں گا، پہلے بہت سے پڑھ لوں گا انشاءاللہ، میں اعلان کر دوں گا، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے دوستوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سید صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ محفل نعت میں یوں آتے ہیں آنے والے، بخشے جاتے ہیں سبھی سننے سنانے والے، نعت گوئی تو فقط سنت حسان کی ہے، یہ ہے آواز سے آواز ملانے والے۔ معلوم ہے کس کے بیٹے؟ جن کے گھر، آپ کے گھروں میں جن کے نام کی کنڈا کی نیاز ہوتی ہے، کس کے گھر میں کنڈا کی نیاز ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتائے، سب کیا ہوتی ہے؟ وہ انہی کے دادا ہیں امام جعفر صادق۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ وہ امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ امام حسن کے بھائی ہیں۔ امام حسن کون ہے؟ یہ مولا علی کے پہلی بہار کا نام ہے۔ مولا علی کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے شوہر کا نام ہے۔ مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ نبیوں کے سردار کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے۔ پھر درمیان میں آئے یہی امام جعفر صادق ہیں، جن کے ایک لاڈلے کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے لاڈلے کا نام امام علی رضا ہے، ان کے لاڈلے کا نام امام جواد تقی ہے، ان کے لاڈلے کا نام شیخ معروف کرسی ہے، ان کے لاڈلے کا نام شیخ سری سختی ہے، ان کے خلیفہ کا نام شیخ جنید بغدادی ہے، ان کے خلیفہ کا نام شیخ ابوبکر شبلی ہے، بولے آپ، ان کے خلیفہ کا نام شیخ ابوالفضل طرطوسی ہے، ان کے لاڈلے کا نام عبد الواحد تمیمی ہے، ان کے خلیفہ کا نام ابو الحسن علی قرشی الحنکاری ہے، ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو سعید مخدومی، ان کے خلیفہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ذرا ہاتھوں بڑھا کے بول رہے یا غوث اعظم۔ ان کے ساتھ مکہ شریف کون کون جائے گا؟ بولے کون جائے گا؟ دل سے دعا کریں، یہ حضور دعا فرمائے جتنے لوگ اس محفل میں آئے ہوئے اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ دل سے بولے آمین۔ ان کے دادا کی بارگاہ ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، میں نے ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ کے غوث پاک کا دربار دیکھا ہے، اور کئی مرتبے دیکھا ہے۔ فروری کے مہینے میں مکہ شریف سے آیا، کئی مرتبے غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی جوتیوں میں سبزی میں حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ غوث پاک ہے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، بولے لبیک یا غوث اعظم۔ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ سبحان اللہ، جیلان میں پیدا ہوئے تھے، 4 سال کے تھے، دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہ فقیر ٹھہر گیا، اس نے کہا سیدنا شیخ میں نے آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 4 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تم نے اس وقت بھی سلام کیا تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہ سنا تھا، لیکن تیرے سلام کو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا، میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، میں اس وقت خاموش تھا، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوگا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم۔ ایک نعرہ غوث اعظم کی محبت میں لگائے تو سید صاحب قبلہ کو پوری قوم کے حوالے کیا جائے۔ ہے کوئی؟ کھڑے ہو کے لگائے ماشاءاللہ۔